اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک وطن ٹی وی کی جانب سے زاہد شہباز حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہمارے یہاں پہ نیو یارک میں صدر جو بائیڈن نے ایک اپنے لیے فنڈ ریزنگ کا اہتمام کیا، جس میں ان کی معاونت جو سابق صدر اوباما اور بل کلنٹن نے کی ہے، اس میں تقریباً $25 ملین انہوں نے، جو ایک بڑی اماؤنٹ ہے، یہ اکٹھی کی ہے۔ اور اس میں اسرائیل کہ جو اپنا سارا سلسلہ ہوا ہے منڈے کو، جو ریزولوشن پاس ہوا ہے، جو جنگ بندی کا، سیز فائر کا ایک عارضی سلسلہ، جو کہ امریکہ کی جو اپنا ہٹ درمی کی وجہ سے مستقل نہیں ہو سکا، بلکہ اس کو طویل مدتی انہوں نے لکھوایا ہے۔ تو چونکہ جو کیمپین تھی الیکشن کی، یہ شروع نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ ہر جگہ پہ لوگ سیز فائر ناؤ کے نعروں کے ساتھ آتے تھے، جھنڈے لے کے، اور مظاہرے کرتے تھے۔ تو جو بائیڈن صاحب نے بھی سوچا کہ اب ہم اپنا الیکشن تو گزاریں کسی طرح، اور انہوں نے ایک فارمیلٹی پوری کی، اس میں جا کے اجلاس میں شرکت تو کی، مگر اس میں ووٹ نہیں دیا انہوں نے۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس میں اگر جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے جو ممبرز ہیں، وہ اس طرح کا فیصلہ کرتے کہ وہاں پہ جو فورسز ہیں، امن فورس جو ہے وہ جا سکتی، وہ امپلیمنٹ کراتی، تو بہتر ہے۔ منڈے سے یہ شروع ہوا تھا جو معاہدہ، اور اس کے بعد آج جمعہ ہو گیا۔ اس دوران 100 کے قریب فلسطینی شہید کیے گئے ہیں۔ خوراک کی رسائی، ادویات کی ابھی تک نہیں ہے، قیدیوں کے تبادلے کا کوئی ابھی تک جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوا اس کا۔ تقریباً 100 کے قریب جو یرغمالی بتاتے ہیں اسرائیلی، اور جو فلسطین کے قیدی ہیں وہ وہاں پہ 7,000 سے لے کے 10,000 کے درمیان ہیں۔ تو اس میں اب دیکھیں کہ تقریباً 70 سے 80 قیدی اگر اسرائیل چھوڑے گا تو فلسطین کو اس کے بدلے ایک قیدی دینا ہوگا، مگر ابھی تک یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ خوراک کا معاملہ نہیں ابھی تک طے ہوا۔ تو یہاں پہ جو فنڈ ریزنگ ہو رہے ہیں، ٹرمپ نے بھی بیان دیا ہے کہ اسرائیل کو چاہیے کہ اب وہ یہ معاملہ ختم کرے اور آگے بڑھیں، اور یہ وہ سارا انہوں نے بھی فلسطین کے حق میں یہ بیان دیا ہے، بائیڈن نے بھی دیا ہے۔ اور تھوڑی بہت انہوں نے آپس میں جو نورہ کشتی ہوتی ہے، ٹھک ٹھک، یہ بھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال نیاز لگی بٹنے والا معاملہ ہے کہ جب آپ کے اپنے گلے میں پڑی ہے چیز، تو اب آپ کو ان کی سیز فائر بھی یاد آ گیا ہے، فارمیلٹی آپ نے پوری کی ہے۔ آج انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی ان کو جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ فلسطینیوں کی خوراک، ادویات اور دیگر ساز و سامان کے لیے رستے کھولے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ شروع ہونا چاہیے ان کی امداد کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ کون کرائے گا، کیونکہ ایسی کوئی قرارداد میں گنجائش نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جو امن فورسز ہیں وہ وہاں پہ جائیں، اور یہ سارا گو کہ عدالت نے کہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو آپ ایکسیس دیں اور وہ اس میں لوگوں کی مدد کر سکے، مگر یہ اس کا قرارداد میں جو ایسی کوئی وہاں پہ نہیں ہے کہ وہ جو ایک پرماننٹ ہو، اور اس کے بعد ورنہ یہ وائلیشن نہ ہوتی اس کی۔ تو یہ ابھی تک سلسلہ لٹکا ہوا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے۔ فی الحال یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑا سلو ہے، اور اسرائیل کی طرف سے اس میں کوئی خاص پیش رفت جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے۔ دوسری چیز، میں ایک جو بچہ ہے محمد شیراز، جو کہ اپنا ویلاگر ہے گلگت بلتستان کا، اس نے آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب اب خود ہی نشانہ بننے کو کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار۔ یہ جو لوگ انہیں پٹواری اور یہ وہ کہتے ہیں، وہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے بچے کو کہا کہ آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو بچے نے آگے سے، پہلی جماعت کا وہ بچہ ہے، اس نے کہا پہلے پڑھوں گا پھر وزیر اعظم بنوں گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس میں بندہ ان کو کیا کہے۔ یہ ان کی یعنی کہ یا تو تم وزیر اعظم بننا ہے تو پھر تو پڑھنا چھوڑ دو، یہی مطلب ہوا نا۔ اور اگر پڑھو گے تو وزیر اعظم نہیں بن سکو گے۔ آسان اردو ترجمہ میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ کیا عقل پائی ہے آپ نے وزیر اعظم صاحب۔ اور پہلی کا بچہ کہہ رہا ہے پہلے پڑھوں گا تو پھر وزیر اعظم بنوں گا، تو وہ تو یہاں پہ شاید رواج ہی بہت کم ہے۔
ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح ان کی ماشاءاللہ جو بھتیجی ہیں، انہوں نے ایک پولیس والے کو حاضر کر کے اپنے دفتر میں، دو کو بلایا، ایک آفیسر تھا کمیانہ کوئی اور ایک وہ جو، اس کو انہوں نے بڑا یہ لپا پوتی کی ہے کہ تم نے ایم پی اے کو روک کے اور اس کی کالی جو شیشوں والی گاڑی ہے اس پہ، اس کے ساتھ تم نے کوئی گفتگو کی ہے اور یہ اس نے آگے سے تم سے معافی منگوائی ہے۔ ان کا نون والوں کا ہی ایم پی ہے، جو کہ بڑا غلط قدم ہے، اور تمہیں بھی اس سے آئندہ معافی وغیرہ کسی سے نہیں مانگنی، جو اپنے کام کرنا ہے وہ کرو۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اس کو کہا، جو دوسرا آفیسر تھا، کہ انہوں نے سلوٹ بھی خیر مارا، اس نے سلوٹ کیا تو انہوں نے بھی، محترمہ نے بھی اپنے چچا کی طرح انہوں نے فوج کو سلوٹ کیا، انہوں نے پنجاب پولیس کو سلوٹ کیا۔ اور ظاہر ہے یہ کچھ اس طرح کی معاملات ہی ایسے ہیں، یہ کیا کرے کوئی بندہ، اب سلوٹ تو مارنے پڑتے ہیں، نوکری جو کرنی ہوئی۔ تو پھر انہوں نے اس کو کہا کمیانہ کو کہ اگر آئندہ ایسی کوئی چیز ہو، انہوں نے پوچھا کہ یہ اس کا تبادلہ پھر کس نے کیا تھا، اس نے اگر اچھا کام کیا، تو انہوں نے کہا وہ جی ڈی آئی جی صاحب نے کوئی۔ انہوں نے کہا نہیں، آئندہ تم نے مجھے بتانا ہے اس طرح کا، کسی اور سے نہیں بات کرنی، یعنی کہ محکمانہ کارروائی جو آفیسر کے اوپر جا کے اپنے ہیڈ کو بتانا ہے، وہ نہ بتانا، مجھے آ کے بتانا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ایم پی اے کو بھی شوکاز دیا ہے، یعنی یہ ایک پنچایت ہو گئی نا، قانون تو کوئی نہ ہوا نا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ بعد میں اس پہ یہ جو درخواست ہو جاتی یا اس نے یہ زیادتی کی ہے، اگر وقتی طور پہ اس نے معافی مانگی بھی جو کہ غلط تھا، کیونکہ وہ جو پولیس والی تھی پہلے، اس نے جب اپنا جو حلوے کے کپڑوں والی عورت تھی اس سے معافی منگوائی تھی، جو بھی سو کال مولانا صاحب، یا جو ڈرامہ وہ کیا گیا تھا این جی او کی طرف سے، اور یہ بتانے کے لیے باہر کہ بھائی ہم ان جو ہے انتہا پسندوں کو صرف ہم ہی روک سکتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، آئی ایم ایف کا معاملہ یا دوسری جو اپنے آپ کو سو کالڈ روشن خیال بتانے کے لیے دنیا میں، وہ پولیس والی نے اور مل ملا کے اوپر والوں نے جو ڈرامہ کیا تھا، اس سلسلے میں تو آپ نے اس کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی کہ تم نے اس کو معافی کیوں منگوائی ہے۔ تو اس کو پولیس والے کو آپ کہہ رہے ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا، دیکھیں ایک پیج پہ نہیں ہے نا، نہ ایک بات بنتی ہے۔ تو انہوں نے اس کو کہا کمیانہ کو کہ آئندہ اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ میرے پاس لے کے آئیں، میں نے ایم پی اے کو بھی شوکاز۔ اصل میں یہ سارا معاملہ اس طرح کا ہے کہ یہ ان کے ممبرز بہت زیادہ ہیں، فرمائشیں بھی ظاہر ہے بہت زیادہ ہوں گی، تو انہوں نے ان کو اوقات میں رکھنے کے لیے یہ ساری چیز کی ہے کہ بھائی وہ کوئی ہمارے اوپر سر کے نہ چڑھ کے ناچنا شروع ہو جائیں، ان کو کھینچ لیں پولیس کے ذریعے اور ان کو اختیار دے دیں کہ ان کو آپ نے آگے پیچھے نہیں ہونے دینا، تھوڑا سا ڈسپلن میں رہیں۔ اور جیسے پہلے نہیں، وہ جو ایک خاتون تھی جو روٹی کھا رہی ہیں، حلوہ شلوہ صبح ناشتہ کر رہی تھیں، وہ جو پی ٹی آئی سے آئی ہیں، تو وہ انہوں نے جب گلے ملنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے پیچھے رکھ دیا، اور بعد میں وہ بیچاری ایکسکیوز کرتی رہی کہ وہ میرا گھی والا تھا، یہ ہے وہ ہے۔ نہیں، انہوں نے آپ کو کہا تھا اب الیکشن ختم ہو گیا، اب یہ جپیاں پپیاں جو ہے نا یہ فری نہ ہو زیادہ، اپنے آپ میں رہیں۔ تو یہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں سارے۔ دیکھیں اب یہ جو نمائشیں ہیں، آٹے پہ فوٹو لگی ہوئی ہے اور لوگ دکھا رہے ہیں کہ یہ آٹا کھانے والا نہیں ہے، یہ تو کوئی آپ نمود و نمائش سے اب اگر ختم کر دیتی یہ فیملی تو بہت اچھا تھا، مگر انہوں نے وہی 80 والی اور 90 والی سیاست کرتے جا رہے ہیں۔ اور وہ جو بوٹ پہن لیے جی اپنا ربڑ کے اور پانی میں کود گئے، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے چھلانگ لگا دی، تقریباً وہی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ سنجیدگی سے اپنا کام کرنا تھا تاکہ ملک کو کچھ ڈیلیور کیا جا سکے۔ یہ ڈرامے تو ہوتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، اور ان پہ کوئی بندہ خوش نہیں ہوتا جب آپ خزانے پہ بیٹھ کے، وسائل پہ بیٹھ کے لوگوں کے حقیقی مسائل ہیں، اور آپ یہ نہ کریں، آپ قانونی کارروائی کریں۔ آپ خود تو ایلیگل چلتے ہیں، لوگوں کو قانون کے مطابق اپنا کہتے ہیں کہ چلیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ باقی کی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی وی لاگ میں۔ زاہد شہباز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔